ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 44ویں قسط۔ خدیجہ مستور کی تحریر۔ اب تم جا سکتے ہو۔ کون؟ عالیہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے چونک پڑی اور روحیلہ بھی کھانا پکانے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ہوں، شوکت۔ ارے تم ہو؟ عالیہ روحیلہ کو ٹھیک سے دوپٹہ اوڑھنے کی ہدایت کرتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ آتے کیوں نہیں اندر؟ عالیہ نے کہا، اور جیسے ہی شوکت اندر داخل ہوا عالیہ اسے دیکھ کر جھجک گئی۔ شوکت اس کی نظروں کے سامنے اب تک وہی گودوں کا کھلایا ہوا 10-11 سال کا بچہ تھا جو اس کی بزرگی کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنی حد سے بڑھی ہوئی شرارتوں سے اسے تنگ کیا کرتا تھا، اور اب وہی شریر دبلا پتلا لڑکا ایک خوبصورت تندرست نوجوان کے روپ میں اس کی نگاہوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ عالیہ آپا، آپ تو مجھے اس طرح دیکھ رہی ہیں جیسے پہچانتی ہی نہیں، شوکت نے سوٹ کیس رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کتنے تو بڑے ہو گئے ہو تم، عالیہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہا۔ اگر میرے بڑے ہونے سے آپ کا دل دکھا ہے تو میں پھر چھوٹا ہو جاؤں، شوکت نے ہنس کر کہا۔ اس کی شریر آنکھیں باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی روحیلہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ابھی تک تمہاری شرارت نہیں گئی، اور ہاں یہ تو بتاؤ کہ اتنے عرصے بعد کیوں بھول پڑے؟ بھول کیوں نہ پڑتا، آپ کی یاد ہی بری طرح ستا رہی تھی۔ جھوٹے عالیہ ہنس پڑی۔ سچ عالیہ آپا، آپ کو نہ بھلا سکا، بھلا آپ بھی کوئی بھلائی جانے والی چیز ہیں؟ شریر، عالیہ نے کہا، لیکن اسے شوکت کے کہے ہوئے بول نہ معلوم کیوں بڑے میٹھے معلوم ہوئے، شاید اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے ایسی باتیں سنی ہی نہ تھیں۔ اور عالیہ آپا، وہ کون ہے؟ شوکت نے جھینپتی ہوئی روحیلہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری بڑی مرحوم بیٹی کی نشانی ہے جسے میں اپنے خون کے چھینٹے دے کر پال رہی ہوں تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن کر مجھے دنیا کی ٹھوکروں سے بچا سکے۔ شاید تم نے اسے بچپن میں دیکھا ہوگا جب یہ 2 سال کی تھی۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا، لیکن میں تو صرف نام پوچھنا چاہتا تھا۔ اوہ، اس کا نام روحیلہ ہے۔ بس؟ اب تو کچھ نہیں پوچھنا چاہتے؟ نہیں بھائی، لیکن عالیہ آپا، لڑکی تو بہت ہی سعادت مند معلوم ہوتی ہے، دیکھیں نا کیسے سر جھکائے کام کر رہی ہے۔ شوکت نے بے باکی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ شرما کر سرخ پڑ گئی۔ ہاں عالیہ آپا، بتائیے کہ آپ نے اپنا ارادہ بدلا یا نہیں؟ کون سا ارادہ شوکت؟ وہی شادی نہ کرنے کا۔ شوکت نے شرارت سے عالیہ کی جھریوں بھرے چہرے کو دیکھا۔ شوکت، بیتی ہوئی باتوں کو نہ یاد دلاؤ۔ تم جانتے ہو کہ مجھے بچپن ہی سے مردوں کی صورت سے نفرت رہی ہے۔ میری نظروں کے سامنے آج تک اس بے کس عورت کی زندگی آ جاتی ہے جس کے شوہر نے ذرا سے شک کی وجہ سے اسے قبل از وقت سسکا سسکا کر مار ڈالا، اور پھر اب تو بڑھاپا آ گیا۔ جب جوانی میں اپنا ارادہ نہ بدلا تو بڑھاپے میں شادی کرنے کی تمنا ابس ہے۔ عالیہ کچھ رنجیدہ سی ہو گئی اور اپنی بڑی بڑی بے رونق آنکھیں زمین پر گاڑ دیں۔ میں کہتا ہوں عالیہ آپا کہ آخر آپ کو ابھی سے اپنے بڑھاپے کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ میری آنکھیں تو آپ کو ابھی بھی اسی حالت میں دیکھ رہی ہیں جب آپ میرے ساتھ رہتی تھیں۔ یقین کیجیے عالیہ آپا، آپ کی آنکھوں میں تارے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ شوکت نے ایسے کہا جیسے وہ حرف پہ حرف سچ بول رہا ہو۔ عالیہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم بہت شریر ہو شوکت۔ یہ شرارت نہیں، حقیقت ہے جسے آپ جان بوجھ کر گریز کر رہی ہیں، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو کوئی آپ کا شریک زندگی بنے گا یقیناً خوش قسمت ہوگا۔ شوکت نے عالیہ کی نظریں بچا کر روحیلہ کو دیکھا اور اسے اپنے بدن میں چوٹیاں سی رینگتی ہوئی معلوم ہونے لگیں، اور عالیہ نے محسوس کیا کہ اس کا دل بیٹھا جا رہا ہے، جس کی وجہ اس کو خود بھی سمجھ نہ آئی کہ آخر کیوں۔ اب سے چند سال پہلے اسے شادی کرنے کے لیے خاندان میں سبھی نے سمجھایا تھا، لیکن اس پر کسی کی باتوں کا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بڑھتی ہوئی نفرت کو کسی طرح نہ دبا سکی۔ لیکن آج اس کے گودوں پالے ہوئے چچا زاد بھائی کی باتیں اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ عالیہ آپا، آپ تو مزے سے چپ بیٹھی ہیں، یعنی کہ مجھے کچھ کھانے پلانے کا ارادہ ہی نہیں، اور یہ روحیلہ تو میری طرف سے ایسی بے خبر ہے جیسے کہ ہم ان کے گھر آئے ہی نہیں۔ سچ عالیہ آپا، اگر آپ نے مجھے کھانے پینے کو نہ پوچھا تو کیا ہوا، پھر بھی میں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے میری خزاں رسیدہ زندگی میں بہار آ گئی۔ شوکت نے آخری بات روحیلہ کو آنکھوں کے گوشے سے دیکھ کر کہی، اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شوکت کی نگاہوں سے بچنے کے لیے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی لاتی ہوں شوکت،
باتوں باتوں میں کچھ یاد ہی نہ رہا۔ عالیہ شوکت کے میٹھے بول اپنے دھڑکتے ہوئے دل میں چھپا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے مل کر شوکت کی زندگی میں بہار آ گئی۔ یہ سوچ سوچ کر بار بار عالیہ خوشی سے جھومنے لگتی اور اس کے چہرے پر پڑی ہوئی ہلکی ہلکی سلوٹیں تننے لگتیں۔ روہیلا تم شوکت کے ہاتھ دھلاؤ، عالیہ نے کھانا کشتی میں لاتے ہوئے کہا۔ روہیلا لوٹے میں پانی لے کر شوکت کے پاس گئی تو شرم سے پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ ایک تو اس نے اپنے ہوش میں شاید ہی کسی مرد کو دیکھا ہو، اور عالیہ سے بھلا ملتا جلتا بھی کون تھا؟ شادی نہ کرنے کی وجہ سے سبھی ناراض تھے۔ پھر بھلا روہیلا مردوں کی گرم گرم نگاہوں سے کیسے واقف ہو سکتی تھی؟ اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ دھلاؤ۔ شوکت نے شرارت سے اسے دیکھا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ خوف سے اس کی آنکھیں ساکت ہو رہی تھیں۔ ارے تم ڈری جاتی ہو روہیلا، یعنی کہ تم کو میں ہڑپ ہی تو کر جاؤں گا۔ یہ عالیہ آپا جو ہے نا، مردوں کی دشمن، انہی کا سایہ تم پر پڑ گیا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور وہ لوٹا رکھ کر باورچی خانے میں بھاگ گئی۔ ہائے ہائے، کیا مزے کا کھانا پکا ہے، دل چاہتا ہے ہاتھ چوم لوں آپا آپ کے۔ شوکت نے بڑا سا نوالا بے صبروں کی طرح ٹھونستے ہوئے عالیہ کو دیکھا اور وہ سرخ ہو گئی۔ شریر، میں نے نہیں پکایا، عالیہ نے کہا۔ کسی نے بھی پکایا ہو، میں تو آپ ہی کو سب باتوں کا بانی سمجھتا ہوں، اس نے آنکھوں کو نچا کر کہا۔ عالیہ کی میلی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو رہی تھی۔ ہائے اللہ شوکت، تم کبھی سنجیدہ نہ ہوگے؟ کبھی نہیں۔ وہ برابر نوالے ٹھوسے جا رہا تھا۔ عالیہ اسے کھانے پر ٹوٹا دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور معصوم روہیلا دور بیٹھی خوفزدہ نگاہوں سے شوکت کو دیکھ رہی تھی۔ شوکت بس سلسلہ ملازمت یہاں آیا ہوا تھا۔ ٹھہرنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی جگہ اور کون ہو سکتی تھی، جہاں روہیلا جیسی پیارے حسن کی مالک اس کے دھڑکتے ہوئے دل اور پیاسی آنکھوں کے لیے تسکین بنی ہوئی تھی۔ اور پھر عالیہ، شوکت کے لیے اس کا کنوارا بڑھاپا خاصا تفریح کا سامان پیدا کر دیتا۔ اس کا دل بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح عالیہ کو کبھی نہ آنے والے حسن اور جوانی کا یقین دلا کر کسی بوڑھے کی گود آباد کرے، اور بیچارے بڈھے تو اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کچھ تو ہاتھ آئے۔ پھر شوکت کو اپنا ارادہ پورا کرنے میں کون سی مشکل پیش آتی؟ ساتھ ہی وہ اس خیال سے غافل نہ تھا کہ روہیلا کو اپنا بنانا ہے، ورنہ چند برسوں کے بعد اس غریب پر بھی کنوارا بڑھاپا نہ اترنے والے بھوت کی طرح سوار ہونے لگے گا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ شوکت کو روہیلا سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ عالیہ کی آنکھ بچا بچا کر اس کو خوب دیکھتا اور باتیں عالیہ سے کرتا جاتا، اور عالیہ تھی کہ ہر طرف سے بے خبر ہو کر شوکت کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس نے میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل کر کے اسکول سے 2 ماہ کی چھٹی لے لی۔ حالانکہ وہ ملازمت سے اس طرح چھٹی لے کر گھر بیٹھنا ہمیشہ برا سمجھتی تھی، لیکن اب تو شاید شوکت نے ہر بری بات کو اچھا کر دیا تھا۔ پہلے تو یہ بھی تھا کہ وہ کبھی ٹھاٹ باٹ نہ کرتی تھی، لیکن اب گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی پاؤڈر سے اپنے چہرے کی سلوٹیں چھپانے کی کوشش کیا کرتی۔ ساڑی میں شکن پڑی اور اس نے دوسری پہنی، پھر بھی پلپلا جسم اچھا نہ لگتا تھا۔ ذرا ساڑی کھسکی اور تھل تھلاتی ہوئی باہیں کھل گئیں۔ وہ اب خود تو سب کچھ کرتی، لیکن غریب روہیلا کی آفت آ گئی۔ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ، کنگھی روز روز کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اچھل اچھل کر کیوں چلتی ہو؟ سر کھلا ہے حرام زادی کا۔ ہر وقت یہی باتیں روہیلا کے پلے پڑتی تھیں، جیسے اسے سخت خطرہ تھا، اور بڑی بوڑھیاں تو لڑکیوں کو خطرناک قسم کے خطرے کی نشانی سمجھا ہی کرتی ہیں۔ کتنی اچھی لگتی ہو عالیہ آپا۔ جب عالیہ صبح سنگھار کر کے کمرے سے نکلتی تو شوکت کہتا، آنکھوں میں تو جیسے تارے بھرے ہیں آپ کے، بالکل رانی معلوم ہوتی ہیں، کاش کسی کے دل کی ملکہ بننا پسند کرتی۔ شریر، عالیہ ان تمام باتوں کے جواب میں کہتی اور چہرہ لال بھبوکا ہو جاتا، آنکھوں میں لال ڈورے تیرنے لگتے اور کنپٹیاں پھڑ پھڑانے لگتی۔ روہیلا پھٹی پٹی آنکھوں سے بڈھی گوڑی لال لگام کو دیکھا کرتی اور کچھ نہ سمجھتی کہ یہ سب کیا ہے۔ روہیلا لحاف میں سکڑی بے خبر سو رہی تھی اور اس کے قریب دوسرے پلنگ پر پڑی ہوئی عالیہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے بستر پر بہت سی سوئیاں ڈال دی ہیں جو اس کے بدن میں چبھی جاتی ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش یہ چبھتی ہوئی سوئیاں کوئی نکال ڈالے۔ رات کے 12 بج گئے، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اب اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر شوکت چند دن بعد چلا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ گھر پھر ویران ہو جائے گا، اس کی پھڑکتی ہوئی روح پر خاموشی طاری ہو جائے گی۔ اور ملے ہوئے کمرے سے شوکت کے گانے کی آواز آئی،
اے کاش وہ آ جائیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ عالیہ بے چین ہو گئی۔ شوکت اسی کو بلا رہا ہے۔ اس خیال سے اس پر دیوانگی سی چھانے لگی۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر شوکت کے کمرے کی طرف چلی۔ آج وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ عالیہ اپا، آپ؟ ہاں۔ وہ اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی اور موٹے موٹے آنسو شوکت کے چہرے پر گرنے لگے۔ کیوں رو رہی ہیں عالیہ اپا؟ شوکت نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تاریک رات اور تنہائی، پھر عالیہ کی عجیب سی آنکھیں۔ عالیہ آپا نہیں، صرف عالیہ کہو شوکت، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شوکت کا دماغ جھنایا۔ وہ بھلا کیا جانتا تھا کہ اگر سوئے ہوئے کو جگا دو تو منہ دھلوانے کی تمنا بھی اسی سے کی جائے گی۔ وہ تو صرف ایک بڈھے کی ویران گود کو آباد کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں، زندگی کے اتنے بہت سال گزارتی ہے لیکن کسی کو اپنا نہ سکی۔ عالیہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ تو آپ فکر کیوں کرتی ہیں عالیہ آپا؟ ماں کی محبت سے عرصہ ہوا محروم ہو چکا ہوں۔ آخر اب کیوں نہ آپ کی خدمت کر کے اپنی ماں کی یاد تازہ کر لوں۔ ماں؟ عالیہ کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ ہاں ماں، کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھیں گی؟ شوکت نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ معاملہ اب حد سے بڑھ چکا ہے۔ عالیہ نے اپنا سر ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کا دل چوٹ کھا گیا تھا۔ عالیہ کی حالت دیکھ کر شوکت کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ خود بھی تو چوٹ کھائے ہوئے تھا۔ اب تم کیوں روتے ہو؟ میرا تو آج رونے کو دل ہی چاہ رہا تھا۔ عالیہ آپا، میری زندگی ویران ہو رہی ہے تو وہ کیوں کر آباد ہو سکتی ہے؟ عالیہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ اپنی زندگی کی ویرانی تو دور نہ کر سکی، لیکن شوکت کے لیے سب کچھ کر کے ایک بار اپنی محبت کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ مجھے روہیلا سے محبت ہے، اسے میرا بنا دیجیے۔ روہیلا؟ وہ شوکت کو گھورنے لگی۔ اسے پہلے ہی روہیلا کی طرف سے خطرہ تھا۔ کل تم دونوں کا نکاح کر دوں گی، لیکن ایک شرط۔ کون سی شرط؟ جب تک میں اجازت نہ دوں تم دونوں کو میرے ہی پاس رہنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے، اس نے انتہائی جوش میں کہہ دیا۔ اچھا، تو پھر صبح۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور اپنے بستر پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی کے خوبصورت ایام بے جا نفرت میں گزار دیے اور اب جوانی کو بڑھاپے سے محبت کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ شوکت کا کیا قصور؟ اس نے وعدے کے مطابق شادی کر دی، لیکن خود دوسروں کی زندگی آباد کر کے ویران ہو گئی تھی۔ محبت کی ناکامی نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ جس وقت روہیلا اور شوکت کو دیکھتی تو غم و غصے سے جل اٹھتی۔ روہیلا، تم اب بالکل ہاتھ سے نکلی جا رہی ہو۔ آخر یہ گھر کا کام کون کرے گا؟ اور شوکت، تم کبھی وقت پر دفتر نہیں جاتے۔ اگر لگی لگائی ملازمت چھٹ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں الگ الگ ہو بیٹھتے اور وہ ان کی وقتی علیحدگی سے کچھ مطمئن سی ہو جاتی، لیکن شوکت اور روہیلا عالیہ کی ان باتوں سے تنگ آ رہے تھے۔ عالیہ خالہ تو ہم کو خوش دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگتی ہیں، روہیلا کہتی۔ ہاں، نہ معلوم یہ بڈھے اپنی طرح سے بچوں کو بھی کیوں روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، شوکت کہتا۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ عالیہ کے دل کی کیا حالت ہے۔ اسے تو اب یاد بھی نہ رہا تھا کہ کبھی اس نے عالیہ کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا تھا، لیکن عالیہ پھر بھی شوکت کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ رات کو ایک دم سے بادل آ گئے اور رات بڑی سونی سونی معلوم ہونے لگی۔ عالیہ اپنے کمرے میں تنہا پڑی بے چین سی ہو رہی تھی۔ کاش اس کے پاس بھی کوئی ہوتا جو اس کے بازو سہلا سہلا کر اس سے اچھی اچھی باتیں کرتا۔ ملے ہوئے کمرے سے روہیلا اور شوکت کے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آواز آئی۔ عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اس کو پلنگ سے اٹھا کر نیچے پٹخ دیا۔ وہ جھنجھلا کر زور سے چیخی، آخر تم لوگ کب تک جاگو گے؟ میری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ان کو کسی طرح خوش نہیں دیکھ سکتی۔ جب وہ دونوں باتیں کرتے ہیں تو اس کا دم کیوں گھٹنے لگتا ہے۔ خدایا، وہ اپنی زندگی کیسے کاٹے؟ وہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا بھی نہیں سکتی۔ زندگی کا آخری سہارا بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اب وہ ان سے جلتی ہی کیوں ہے؟ اور آخر وہ یہ کیوں چاہتی ہے کہ جوانی بڑھاپے کا ساتھ دے؟ اور نیند نے اسے دبوچ لیا۔
رات بھر تیز بارش ہوتی رہی۔ شوکت، اگر تم کہیں جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، عالیہ نے صبح کہا۔ اس کی آواز میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا۔ عالیہ آپا، وطن میں ایک دوست نے ملازمت کا ٹھیکہ کر لیا ہے، کاش آپ واقعی جانے کی اجازت دے سکتی۔ ہاں، میں واقعی تم کو اجازت دے رہی ہوں، لیکن آپ کی وہ شرط؟ شوکت نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ اسے یقین ہی نہ آتا تھا کہ کبھی عالیہ اپنے قیدیوں کو رہائی بھی دے گی۔ وہ شرط پہلے تھی، اب نہیں ہے۔ عالیہ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ سچ عالیہ آپا؟ ہاں، اب تم جا سکتے ہو۔ عالیہ کا چہرہ فرط غم سے سفید ہو رہا تھا۔ اس نے خود ہی اپنا سہارا بھی کھو دیا۔ روہیلا خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اب روز روز کی پابندیوں کا خاتمہ تو ہوا۔ عالیہ کپڑے تبدیل کر کے اسکول چلی گئی۔ آج اس کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ عالیہ بلیک بورڈ پر لکھ کر بچوں کو انگریزی لکھنا بتا رہی تھی، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی طرف تھا، کچھ کھوئی کھوئی سی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ انگریزی لکھتے لکھتے اس نے یہ لکھنا شروع کر دیا، اب تم جا سکتے ہو۔ بچیوں نے زور سے پڑھا اور ان کی سمجھ میں بھی نہ آیا کہ یہ سب کیا ہے۔